حضرات گرامی، آج 1 جنوری ہے، 2022 رخصت ہو گیا، 2023 کی آج پہلی صبح ہے، سال نو شروع ہو چکا ہے۔ صرف یہ کہیں تو بے جانا ہوگا کہ صرف ہندسا یعنی وہ نمبر چینج ہوا ہے، باقی صبح بھی وہی ہیں، شامیں بھی وہی ہیں۔ ایک ہندسا چینج ہو گیا، ہمارا انداز بھی وہی ہے، ہماری فکر بھی وہی ہے، ہماری سوچ بھی وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رات کو سونے کی بجائے اپنے پورے سال کا محاسبہ کرتے۔ یہ جو پچھلا سال ایک مکمل ہم نے گزار دیا ہے، کس انداز سے گزارا ہے، کیا کچھ کیا ہے ہم نے، کیا اس میں نیکی کے اعمال بھی شامل ہیں یا نہیں ہیں، یا صرف برائیوں کے ساتھ ہی ہمارا گزر ہوا ہے۔ ہم نے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کچھ نہیں کیا، اور پھر اگلے آنے والے سال کے حوالے سے ہماری کیا سوچ اور فکر ہونی چاہیے تھی کہ ہم نے آنے والے سال میں کیا کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں پچھلے سال میں، جو آنے والی سال میں ہم اسے پوری کر سکیں۔ ہماری روٹین لائف، ہمارا معاملات، ہمارے آنے جانے کے حوالے سے جو بھی صورتحال، لیکن ہم نے اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ وجہ کیا ہے کہ وہی دن ہے، وہی صبح ہے، وہی شام ہے، ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دینی۔ یہی انداز ابھی سے نہیں، صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا شان نے ہمیں بڑا ہی اچھا، ان حالات میں بھی بڑا اچھا پیغام دیا کہ لوگوں سنو، جب بھی کبھی ایسا، چاہے وہ قمری سال کا نیا سال شروع ہو یا شمسی سال یا کوئی بھی جسے ہم ابتدا کہتے ہیں، اگر ابتدا اچھی ہوگی تو انتہا بھی اچھی ہو جائے گی۔ آج اگر ہم ابتدا کو اچھا بنائیں گے تو یہ بہت ہی کنفرم بات ہے کہ ہماری انتہا بھی اچھی ہوگی۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب بچہ جو ہے نا، بچہ پیدا ہو تو اس کے کانوں میں اذان دو، اس کے کانوں میں اذان دو کہ جب وہ اس کی ابتدا ہو تو اس چیز سے ہو جس چیز کی طرف اللہ نے کامیابی رکھی ہے، جس چیز کی طرف اللہ نے کامیابی رکھی ہے اس کی ابتدا اس کی طرف ہو۔ اور پھر فرمایا جب بچہ بولنا شروع ہو جائے نا، جب بچہ تھوڑا تھوڑا توتلی زبان سے الفاظ پک کرنا شروع ہو جائے تو اس کو لفظ اللہ یاد کرواؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ یاد کرواؤ کہ جب اس کی ابتدا ہو تو ان الفاظ کے ساتھ ہو، جب اس کی ابتدا ہو تو ان الفاظ کے ساتھ ہو۔ تو یہ کتنی بڑی، کتنی خوبصورت ابتدا نہیں ہوگی؟ ساری زندگی انسان پتہ نہیں کیا کرتا ہے، لیکن ابتدا میں اگر اللہ اور اس کے رسول کا نام لے لے گا تو کیا ہی خوبصورت بات بن جائے گی۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب کوئی انسان اپنی نزا کی حالت میں ہو، اختتام کی طرف ہو، آخری حالت میں کیوں نہ ہو، جب بندے کا آخر ہوتا ہے، جان روح پرواز کرنے والی ہوتی ہے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے قریب کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو، اس کے قریب کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو، لیکن اس سے کہا نہ کرو پڑھے۔ یہ بھی خاص بات، اس چیز کا دھیان رکھنا ہے، ورد کرو لیکن اسے نہ کہو کہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کیونکہ اس کی حالت ایسی، طبیعت ایسی ہے، وہ بول ہی نہ سکتا ہو اور وہ کہہ دے کہ میں نہیں پڑھتا، تو یہاں معاذ اللہ اس کا کفر لازم آ جائے گا۔ فرمایا اس کے قریب ورد ضرور کرو لیکن اسے کہو نہیں، اور پھر فرمایا اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی بہترین ہو جائے گی، جسے مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو جائے، اس سے بہتر کوئی آخرت ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا جب انسان کی ابتدا اچھی ہوگی تو انتہا بھی اچھی ہو جائے گی۔ ہمارا اسلام اسی چیز کی تبلیغ کرتا ہے، ہمارا اسلام اسی چیز کو لے کر چلتا ہے۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے اوپر ہمیں وہ رہنمائی عطا فرمائی ہے جس کو لے کر ہم اپنی زندگیوں کو نکھار سکیں، اپنی زندگیوں کو صحیح معنوں میں سیدھے راستے کی طرف چلا سکیں۔ لیکن ہم اپنے ہی دھن میں مگن ہیں، اپنے ہی معاملات میں گم ہیں۔ ہمیں نہیں علم کہ ہم نے پورے پچھلے سال میں شاید کوئی کہہ سکے کہ یار میں نے وہ کام کیا ہے شاید جو نیکی کا عمل کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، شاید کوئی انسان ہو۔ اسی طرح ہی اب کوئی انسان، شاید کسی نے یہ سوچا ہو رات کو بیٹھ کے یار پچھلے سال تو نہیں کر سکا لیکن آئندہ سال میں کوئی ایسا کام ضرور کروں گا جو کوئی سوچے گا نہیں، نیکی کا عمل میں ضرور کروں گا۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ یار نیکی کے عمل کے بارے میں تو ہم نے کبھی سوچا نہیں نا کہ وہ کریں گے، لیکن دوسرے معاملات کے حوالے سے ہم نے بڑی دور تک پلاننگ کی ہوتی ہے۔ رزق ہم نے اکٹھا کیسے کرنا ہے یہ ہم نے پورا ایسٹیمیٹ لگایا ہوتا ہے، آج اتنے کمانے ہیں، کل اتنے کمانے ہیں، کل اتنے کمانے ہیں اور یہ معاملات کرنے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا کمانا ہے، اس آخرت کے لیے جو سب سے اہم ہے ہمارے لیے، جس کے لیے ہم نے یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، جو اس میں بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ ہم نے گناہ بونے ہیں تو گناہ ہی کاٹنے ہیں، اگر نیکیاں بوئیں گے تو نیکیاں کاٹیں گے۔ ہمارا حال وہی ہوگا جو ہم نے اس زندگی میں کیا۔ آج کسی کے ساتھ برائی کریں گے تو ہمارے ساتھ کوئی اچھائی نہیں ہوگی۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ جناب میں کسی کے ساتھ برائی کرتا چلا جاؤں اور کل کو میرے ساتھ اچھا ہوتا چلا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ کسی جگہ لکھا تھا نا کہ ایک بیٹا نا اپنے باپ کو سمندر کے کنارے پھینکنے آیا، ایک بیٹا اپنے باپ کو سمندر کے کنارے پھینکنے آیا، تو جب پھینکنے لگا نا تو باپ نے کہا بیٹا یہاں نہ پھینکنا، اس سے کہیں آگے پھینکنا، یہاں نہ پھینکنا۔ اس نے کہا باجی کیوں؟ اس نے کہا یہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا، یہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا، آج تو مجھے پھینکنے آ گیا۔ تو یہ انداز ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو وہ بچہ خیر اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اس نے کہا چلو کل نہ میری باری نہ آ جائے دوبارہ سے، تو اپنے باپ کو گھر لے گیا۔ مسئلہ کہنے کا یہی ہے، آج ہم نے اگر برائی کو جنم دیا ہے تو ہمیں کوئی اچھائی نہیں ملے گی۔ ہم نے برائی اگر ابتدا ہی برائی سے کی ہے تو انتہا کیسے اچھی ہو سکتی ہے ہماری؟ ہمیں پھر یہ سال نو اس چیز کی طرف ہمیں ترغیب دلاتا ہے کہ وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا۔ اب یہ سال گزر گیا، دیکھیں کورونا جیسا وہ بڑا بدترین سال بھی ہماری زندگی میں آیا لیکن گزر گیا، اور اچھے سے اچھے سال بھی ہماری زندگی میں آئے، خوشحالی والے سال بھی آئے لیکن وہ بھی گزر گئے۔ یہ وہ انداز ہے۔ محمود بادشاہ تھا نا، محمود بادشاہ، اس نے نا اپنے وزیر ایاز کو کہا کہ یار کوئی ایسی چیز مجھے بتاؤ، میرے پاس کوئی ایسی چیز لکھ کر لاؤ کہ جب میں اسے پڑھوں اگر خوش ہوں تو اداس ہو جاؤں، اگر اداس ہوں تو خوش ہو جاؤں، مجھے ایسی چیز۔ اس نے انگوٹھی عطا کی، ایاز گیا، اس نے ایک جملہ لکھ کر محمود بادشاہ کو دے دیا، اور وہ جملہ کیا تھا کہ یہ دن بھی گزر جائیں گے، یہ دن بھی گزر جائیں گے۔ وہ بڑی سے بڑی فتوحات کر کے جب بادشاہ آتا نا اور جشن کی تیاری کرتا تو اچانک نظر پڑتی نا کہ یہ دن بھی گزر جائیں گے۔ خوشی کا عالم کتنا بڑا ہوتا ہے، جب بندہ خوشیوں میں ہوتا ہے تو پھر کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ ہمارا حال بھی ایسے ہی ہے، شادی بیاہ کے موقع پر کبھی بھی اللہ کی بات نہیں آتی، ہمیشہ ناچ گانوں میں، چھریاں پٹاخوں میں اور دوسرے معاملات میں جناب اپنی زندگی بسر کر دیتے ہیں، اور جب بات آتی ہے نا مولوی کو 5000 دینے کی تو کہتے ہیں مولوی صاحب تہاڈی زیادہ نہیں ہے فیس ہے، تہاڈی زیادہ نہیں فیس ہے گی، اور ویسے اس نے کیمرے والے کو 20,000 دیا ہوگا، ناچ بینڈ والوں کے لیے اس نے 30-40 ہزار کا وہ مارجن رکھا ہوگا، سارے معاملات ڈیکوریشن کے لیے اس نے 50-60 ہزار کا وہ معاملہ رکھا ہوگا، اس میں فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ انا کا مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں بات آ گئی ہے اسلام کی، دین کی اور علماء کی، تو یہاں مسئلہ بن جائے گا مولوی صاحب تسی تے لیندے ہی بڑا ہو۔ یہ انداز اپناتے ہیں، یعنی بات اللہ رب العزت کی خوشی کے موقع پر تو کرنی ہی نہیں ہے نا، اور جب غم کا کوئی ماحول آ جانا تو نعوذ باللہ من ذالک پھر اللہ پر ہی تہمتیں ڈال دینی ہے، لے ساڈے نال تے رب پیار ہی نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ ایسے برے اور کفریہ کلمات کہہ کر ہم اپنے اوپر معاملات خراب کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا
इन चीजों से परहेज करो, इब्तिदा को अच्छा बनाओ, इब्तिदा को अच्छा बनाओ, अपने आप को खुद ही नेक करो, नेकी की तरफ रागिब करो, अपने अंदर वो चीजें लेकर आओ जिससे इंसान नेकी के मामलात करे। अपने अंदर ये सोच और फिक्र को पैदा करो कि यार बहुत हो गया, पिछले साल जो गुजर गए, आज एक नया साल, नया सूरज निकला है। हम इस नए सूरज के साथ, एक नए अहद के साथ निकलते हैं कि अगली जितनी भी हमारी जिंदगी होगी हम नेकी के रास्ते पर चलेंगे, सीधे रास्ते पर चल के इस्लाम की खिदमत सही मानों में करेंगे। जो गुजर गया वो गुजर गया, लेकिन आज जो हमारा मामला है वो हम उसको बेहतर बनाएंगे। अपने घर वालों के साथ अगर कोई कत्ता ताल्लुकी हो चुकी है, रिश्तेदार कोई नाराज है, तो उनको मनाएं कि यार हो गया जो हो गया, पिछली बातें ना छेड़ो, जो भी हो गया ठीक है, आइंदा जो हम है वो हम साथ साथ रहेंगे। ये अंदाज अपनाओ अपने इर्द-गिर्द दोस्त यारों के साथ, यार जो हुआ सो हुआ, पिछली बातों को खरीदेंगे तो वो जख्म ही ताजा होंगे, कुछ और नहीं होगा। मरहम तभी लगेगी जब इंसान एक दूसरे के साथ मिल बैठेगा, मरहम तभी लगेगी। वैसे तो हमेशा जख्म हरे रहते हैं, लेकिन मरहम उस वक्त होती है जब इंसान मिल बैठता है, दुख सुख का मदावा करता है, एक दूसरे के साथ इस्लाम की असल रूहानियत को हासिल करता है। फिर देखें कर्म होता है कि नहीं होता, फिर रब ताला का करम भी होगा, उसकी बरकतें भी नाजिल होंगी, उसका सारा मामला होगा। लेकिन वक्त क्या है, मामला क्या है, अपनी इब्तिदा को अच्छा करें। आज भी वक्त है, हम अगर अब भी अपनी इब्तिदा बना लें, अपने आप को दुरुस्त कर लें, सारी जिंदगी इंसान बुराइयां करता रहे, लेकिन एक मर्तबा रब्बे कायनात की बारगाह में आके तौबा करता है ना, तौबा करता है, तो फिर क्या होता है, रब उसे ऐसे पाक करता है जैसे आज ही मां के पेट से जना। होता कि नहीं होता? रब करम फरमाता है, लेकिन हम आते नहीं हैं। हमारे आने में कमी है, रब के देने में कमी नहीं आती, हमारे आने में कमी आ जाती है। तो लिहाजा अपने आप को रब की बारगाह में लाएं, अपनी इब्तिदा को अच्छा करें, इंतहा ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।